اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ العلق چل رہی ہے اور اس میں ابتدائی آیات اور وحی کے متعلق باتیں ہو چکی کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا پڑھیے اپنے اس رب کے ببرکت نام سے کہ جس نے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ حالانکہ پیدا کرنے میں سب انسان بھی داخل، لیکن خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر ساتھ فرمایا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا، بڑا مہربان، بڑا لطف والا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ اور قلم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ساری دنیا کے جو علوم کی حفاظت کی ہے وہ قلم کے ذریعے کی۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، اور ساتھ فرمایا انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جس کو انسان جانتا نہیں۔ بچپن سے انسان کو پتہ ہی نہیں ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا کہ دودھ کیسے مانگنے اور ماں سے اپنی ضرورت کیسے بتانی ہے، دکھ درد کیسے بتلانے، تو اس بچپنے کے اندر اللہ انسان کو رونا سکھلاتا ہے، جس رونے کی وجہ سے سارا گھر اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو علوم سکھاتے، اور علوم کے ذریعے انسان بڑی دیکھو یہ آج پوری دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جہاز نظر آ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ لوہے کو ہوا میں اڑایا تو یہ عقل اور علم بھی تو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو جانتا نہیں۔ اب آگے آئیے، کلا ان الانسان لیطغی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا، علم سکھایا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ انسان ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا، سر سجدے میں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ انسان نافرمانی پر اتر آتا ہے، یہ انسان اپنی حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ لیطغی طغیانی کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا دریا میں طغیانی آ گئی، کیا مطلب؟ دریا اپنی حدود سے باہر آنا شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان بھی کبھی کبھی طغیانی پر، سرکشی پر اتر آتا ہے، حالانکہ اس انسان کو تو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا رآہ استغنی، یہ نافرمانی اور سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی مال و دولت آ جائے یا انسان کے پاس کوئی اقتدار، عہدہ آ جائے تو انسان سمجھتے ہے میں تو بڑوں کا بڑا ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت۔ تو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ، اور اس بے پرواہی کا نتیجہ تکبر ہے اور اللہ کی نافرمانی نکلتی۔ انسان کہتے ہیں میں تو، اسی لیے یہ مکۃ المکرمہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت خالد بن ولید کے جو والد تھے نا، ولید ابن مغیرہ، یہ عربوں میں سب سے بڑے مالدار، اپنی مالداری کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہمیں کہ
بلکہ عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے. عاص بن وائل ایک صحابی رسول کے پاس آئے اور صحابی رسول کے انہوں نے کچھ پیسے دینے. اس صحابی نے اس عاص بن وائل سے کہا میرے پیسے لوٹا دو, تو نے ابھی تک میرا قرضہ نہیں دیا. وہ کہنے لگا جب تک تو اللہ کے نبی کا دین نہیں چھوڑتا میں تمہیں پیسے نہیں لوٹاؤں. وہ صحابی کہنے لگے اگر تم مر کے بھی زندہ ہو جائے تو میں تب بھی رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑوں. وہ عاص بن وائل آگے سے بدبخت کہنے لگا اب دیکھو نا مال انسان کو کس حد تک گمراہ کرتے ہے. کہنے لگا اچھا میں مرنے کے بعد زندہ تو ہوں گا نا؟ انہوں نے کہا ہو گئے. کہتے جیسے یہاں میرے پاس مال ہے وہاں بھی مال ہوگا, اگر مجھے سزا ملی تو میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں, میرے پاس تو مال. آج ہر بندے کے اندر یہ اتنی گندی بدبو ہے اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے کہ میں مالدار ہوں, میں عہدے والا ہوں, یہ کمی ہے, یہ حقیر انسان ہے, یہ چھوٹے انسان ہے. یہ اتنی گندی بدبو ہے کہ اللہ کی حفاظت فرمائے اگر انسان اس کو سونگے تو اس کو محسوس ہو کہ یہ بدبو, پیسے کی بدبو, عہدے کی بدبو, اقتدار کی بدبو جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو انسان اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. پھر متکبرانہ بولتا ہے انسان, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اس پر. فرعون نے تکبر میں ہی تو آ کے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تو سب سے بڑا رب. قارون نے مال کے نشے میں ہی آ کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے دوستو ہم تو پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک ایک سانس میں اللہ کی قسم اللہ کے محتاج ہیں. انسان اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, سانس لینے میں اللہ کا محتاج. اچھا کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد وہ مادہ مواد جو پیشاب اور تقاضے کی شکل میں باہر نکلتے ہیں اس کے اندر بھی انسان اللہ کا محتاج ہے. اس لیے کہتے ہیں جب بیت الخلاء سے نکلو کیا کہو؟ غفرانک الحمدللہ الذی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیر و عافیت سے فارغ کر دی. ہم ہاسپٹل میں خبر لینے کے لیے گئے ایک صاحب کی, بلکہ ہمارے استاد ہی تھے, بیمار تھے. ہم نے دیکھا ان کے بیڈ کے قریب ہی ایک مریض جو ہے بڑی اونچی اونچی آوازیں لگائے جیسے کسی سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہو, یا ایک بے چینی کی کیفیت, ایسی کیفیت کہ اس کو دیکھ کے خوف آ رہا کہ اتنی تکلیف یار بیچارے. تو پوچھا اس سے کیا ہوا؟ کہتے جی پیشاب بند ہو گیا. پیشاب بند ہو. اب انسان دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتا ہے, کتنی دفعہ بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آ جاتا ہے, اس کو احساس تک نہیں ہوتا. تو انسان تو پانی اندر لے جانے میں, پانی باہر نکالنے میں اللہ کا محتاج. واللہ الغیا ایھا الناس انتم الفقراء, اے دنیا بھر کے انسانوں, چاہے تم بادشاہ ہو, وزیر ہو, ایم پی ہو, ایم این اے ہو, علاقے کے چودھری ہو, تم سب کے سب محتاج ہو. بادشاہ اللہ کی ذات. واللہ الغنی وانتم الفقراء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان سرکشی کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ. دیکھو دنیا کے اندر تو غنا بہت اچھی چیز. مثال کے طور پر کسی انسان کی کسی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے وہاں سے مال ملے. آج دنیا کے اندر ایک عجیب مرض یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بندہ کسی سے بھی ہاتھ ملاتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے شاید اس نے مجھ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ ملا ہے. اور ملانے والا بھی یہی نیت سے ملاتے کہ فلاں چودھری سے, فلاں عہدے سے, فلاں اقتدار والے سے میرا تعلق بن جائے, اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو. چند دن پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک کلپ سننے میں آیا, بڑی زبردست بات حاجی صاحب نے فرمائی. حاجی صاحب کہنے لگے کہ نور اللہ کو مرقدہ ہو کہ آج ہم سب کی نظر اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پہ ہو چکی. انہوں نے یہاں تک کہ سامنے چونکہ تبلیغ والے احباب بیٹھے تھے, اس لیے انہوں نے کہا تبلیغ والے کسی کے پاس جاتے ہیں تو جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے پاس, حاجی صاحب کے جو الفاظ ہیں, تیرے پاس 80,000 ہے, 70,000 ہے, 90,000 ہے, کتنے پیسوں کا پوچھتے ہیں. کہتے یہ نہیں پوچھتے کہ بتا تیری اللہ سے کتنی جان پہچان ہو گئی.
اس لیے کہ کہتے میں 1961 میں بیٹھا نظام الدین میں تبلیغ جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کروا رہا تھا، تو ایک دیہاتی سے میں نے سامنے بیٹھے ہوئے تعلیم میں یہ کہا کہ ذکر سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی۔ تو میں نے پوچھا بھی جانتے ہو معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ذمہ دار مجھے کہنے لگا تم یہ بھی نہ جانے کہ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ یہاں ایک تحصیلدار، میری اس سے جان پہچان، میرا اس سے تعلق ہے، مجھے یقین ہے اگر میں اس کو کوئی کام کہوں گا تو وہ فوراً کر دے۔ تو اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے اتنا تعلق بن جائے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ سے کوئی کام کہوں گا تو اللہ فوراً کر دیں۔ یہ ہے اصل بات۔ دنیا داروں سے لوگ تعلق بنا، جتنا تعلق دنیا داروں سے بنانے اتنی ہی فکر میرے دوستو اللہ کی ذات کے ساتھ کر لے۔ وہاں نہ خرچہ آتا ہے، نہ بھاگنا پڑتا ہے، نہ دوڑنا پڑتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دے، اللہ کی قسم اللہ اس پکار کو بھی سنتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ارآہ استغنا، کہ وہ کس وجہ سے سرکشی کر رہے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہیں۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک پکی بات ہر انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے، یہ وہ پختہ عقیدہ ہے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اولاً تو انسان گناہ کرے گا نہیں، کرے گا تو توبہ کرے کہ اللہ کے سامنے جانے۔ اس لیے عقیدہ آخرت بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ آگے فرمایا رأیت الذی ینہا، آپ دیکھیں تو صحیح کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے عبدا اذا صلی، اس بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، یہ آیات ابو جہل کے بارے میں، کہ ابو جہل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو نماز پڑھنے والے کو روکتے ہیں، ایسے آدمی کی بدبختی کا کیا کہنا جو نمازی کو نماز سے روکتے، خود تو نماز نہیں پڑھتا اوروں کو بھی نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو ابو جہل ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا آج کے بعد اگر میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو تیرا سر کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی بڑا سخت تھا، لیکن حضور کا فرعون بھی بڑا سخت تھا۔ حضور کے زمانے کا فرعون ابو جہل تھا، بہت تنگ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ابو جہل نے۔ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، چیف آف جسٹس، فیصلے کرنے والا، پنچایت جو ہے بغتانے والا، لیکن حضور نے اس کے مقابلے میں ابو الحکم کی بجائے ابو جہل رکھا اس کا نام۔ تو یہ ابو جہل جو ہے اس نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ جب حضور دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ ایک پتھر اٹھا کے لایا کہ میں حضور کے سر پہ رکھ کے حضور کو کچل دوں، لیکن یہ ایک دم پیچھے گرا، پتھر بھی وہ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ابھی مجھے آگ کی بڑی بڑی کھائیاں اور خندقیں نظر آئیں، اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا تو شاید میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا فرشتے تھے، اگر اس دن ابو جہل آگے بڑھتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس شخص کو تو دیکھو جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کا حکم کرے، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلائے اور اعراض کرے۔ دیکھو دو صفتیں یہاں حضور کی بیان کی، دو خباثتیں ابو جہل کی بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیغمبر بھی ایسے ہیں کہ جو خود ہدایت پر، اور پھر وہ شخصیت ایسی ہے کہ تقوی کا حکم دیتی۔ جب ایک بندے کا عمل بھی ٹھیک ہے، وہ خود بھی صاحب تقوی ہے، صاحب ہدایت ہے، اور اس کو روکنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، اسلام سے اعراض کرتا ہے، تو بتاؤ اس کی بدبختی کے کیا کہنے۔ ایک رذیل آدمی
ویسے ہی کسی عام شریف آدمی کو تنگ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار تجھے شرم نہیں آتی، تو نے شریف انسان کو تنگ کیا۔ تو ابو جہل خود کمینگی پن کے ساتھ ساتھ حضور کو تنگ کر رہے۔ حضور وہ شخصیت ہے جو سراپے ہدایت ہے اور جو تقوی کا راستہ لے کر آئے۔ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابو جہل کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے۔ اگر یہی دھیان مسلمانوں کا پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہے ہیں، تو میرے دوستو بتاؤ راتوں کی تنہائیوں میں یا خلوتوں میں انسان گناہ کرے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، پکی بات ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہیں آئے، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے، اس پیشانی سے ہم اس کو پکڑیں گے۔ فلیدع نادیہ، ابو جہل کو اپنے لشکر پر بڑا فخر کہ کہتا تھا میرے پاس تو میرے تو ماننے والے بہت، میری تو بڑی مجلس ہے، میری تو قبیلے میں بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ابو جہل کو چاہیے کہ بلا لے اپنے لشکر کو، اپنے قافلے کو، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، وہ اپنے قافلے کو بلائے، ہم زبانیہ کو بلائیں۔ زبانیہ کیا؟ زبانیہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر زبانیہ صحابہ کرام تھے، کہ صحابہ کرام کا وہ قافلہ کہ جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر جب ان کو شکست دی تو چھوٹے چھوٹے صحابہ نے ابو جہل جیسے بڑے سردار کو قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں میں ڈال۔ تو صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے لشکر کو بلاؤ، میں صحابہ کی جماعت بلاتا ہوں۔ صحابہ کی شان سندع الزبانی۔ اور دوسرا آخرت کے اعتبار سے یہ فرشتے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا داری کے دنیا میں پولیس ہے، پولیس میں بھی کچھ وہ افراد ہیں جو ریمانڈ لیتے ہیں، مار مار کے انسان کو جرم کا اقرار کرواتے ہیں۔ تو یہ زبانیہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے چہروں اور پیٹھ پر مار مار کے انسان کو بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے داؤ لشکر کو بلاؤ، ہم اپنی فوج کو بلاتے ہیں۔ سندع الزبانیہ۔ اور آگے فرمایا لا تطعه واسجد واقترب، اے پیغمبر آپ ان کی بات نہ مانی۔ اچھا یہ ایسے بددین تھے کہ آ کے حضور سے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ ایسا کریں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کرتا تمہاری۔ تو یہاں بھی فرمایا پیغمبر اگر یہ آپ کو نماز سے روکتے ہیں، آپ کو بتوں کی پوجا کا کہتے ہیں، آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، آپ ان کی بات نہ مانی، آپ بس اللہ کی طرف دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب اپنائیے۔ یہاں سجدے کے ساتھ قرب کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں سجدے میں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیے۔ سجدہ بہت، تو سجدے کے اندر ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھتے ہیں بس۔ سجدے میں انسان کو لمبی لمبی دعائیں پڑھنی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں انسان عربی کے اندر یاد کر کے سجدے کے اندر نفلوں میں لمبے سے لمبا سجدہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرماتے، تو اس لیے سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور یہاں میرے دوستوں مسئلے کی بات الحمدللہ ہماری صورت جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ اس صورت کے آخر پہ سجدہ ہے۔ سجدے کا حکم یہ پورے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ سجدوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا تو میرے اوپر بھی سجدہ لازم ہو، آپ سب حضرات نے سنا تو آپ پر بھی سجدہ لازم ہو۔
سجدے کے اندر یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت اسی مجلس میں کریں، لہذا جب آپ یہاں درس قرآن سے فارغ ہو جائیں تو سجدہ تلاوت کریں، چاہے اسی وقت کر لیں، اگلے دن کر لیں، لیکن اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انسان جب سستی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر کافی سارے سجدے اس پر لازم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے مجھے پریشانی ہے، پتہ نہیں چلتا، تو وہ پورے قرآن کی تلاوت کی، آخر پہ 14 سجدے کر دیں، یا تلاوت کرے اور ساتھ ساتھ سجدے کرتا رہے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بھائی، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ شیعہ حضرات کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اہل تشیع حضرات میں دو قسم کے لوگ، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور صرف دیکھو ایسے بھی ہے، یہ میری بات اصولی طور پر سمجھنا، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اہل تشیع میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دیکھے دکھائی، مطلب محرم آ گیا، کالے کپڑے پہن لیے، جھنڈا لگا دیا، یا سندھ کے اندر ہم نے دیکھا جماعتیں جاتی ہیں، ان لوگوں کو کہنے پر کہ آپ گھر پہ علم لگاؤ، ہم آپ کو 5000 روپیہ دیں گے، تو وہ لوگوں کے کہنے پر عالم لگا دیتے ہیں، اور حالانکہ ہوتے پکے مسجد کے نمازی دیندار دیوبند حضرات کے تعلق رکھنے والے، لیکن بیچارے لادینی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اصل بات ہے عقیدے کی، نظریے کی۔ ایک ہے جہالت کا حکم، اور ایک ہے عقیدہ اور نظریہ۔ عقیدہ کیا ہے کہ اہل تشیع کی دو قسمیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے صحابہ سے افضل، ہم حضرت علی کو سارے صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت کو سارے صحابہ سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن باقی صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے، باقی صحابہ پر سب و شتم نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقین اور مفسدین تو ہیں، لیکن ایسے لوگ کافر نہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہے اہل تشیع میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں موجودہ قرآن درست نہیں بلکہ یہ تحریف شدہ قرآن ہے، اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے اہل تشیع حضرات سے انسان کو اپنے معاملات نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جن کے دل میں بغض صحابہ ہو، ان کے بارے میں اپنے دل میں محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بھئی کسی کا کوئی سوال؟ صاحب ایسے لوگوں کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے حد الامکان انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بھائی، جی بھائی، کسی کا کوئی سوال ہو بتا دیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ کیا روز محشر میتوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل دیدار ہوگا، یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط یہ ہے کہ جنت میں جائیں، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کروائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم سب قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرو گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک اور تردد نہیں، بالکل اسی طرح کھلی آنکھوں کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کروائیں گے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ ایک آدمی کے ذاتی معاملات میں کرپشن ہے اور وہ نمازی بھی ہے، ایسی صورت میں نماز کی قبولیت کے بارے میں دیکھو، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کرپشن یا گناہوں کے دیگر کام بھی کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے نماز کا صحیح ہونا، ایک ہوتا ہے نماز کا قبول ہونا۔
دیکھو نماز تو کوئی بھی انسان کتنے بھی گناہ کرتے رہے اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے پڑھنے کے ساتھ. فجر کی نماز پڑھی اس کے فرائض ادا ہو گئے, ظہر پڑھی فرائض ادا ہو گئے. لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر مفاسد پائے جاتے ہیں, خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں, تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. ایسی نماز کے ثواب میں اور اس کے گریڈ میں بہت نیچے فرق آ جاتا ہے. بلکہ صرف اس لیے بہت ساری حدیثوں میں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی, تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے, قبولیت کا معیار اس پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. قیام میں کھڑے خارش کی وجہ سے دونوں ہاتھ جوڑ دیا, پھر باندھ دیا, عزیز اور منین ٹوٹ گیا قائم. دیکھو ان کا سوال ہے کہ قیام کے اندر کھڑے کھڑے انسان کو بعض دفعہ کوئی کھجلی خارش یا کوئی بات ہو گئی. اولاً تو انسان کو قیام کی حالت میں نماز کے اندر انسان کو ادھر ادھر خارش میں یا ادھر ادھر ہاتھ ہلانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. انسان کو نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پورے ہلتے رہتے ہیں نماز کے اندر, تو ایسی نماز پہ کیا توجہ رہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بھری مسجد میں کوئی ایک بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہو. تو میرے دوستو اللہ کی حفاظت فرمائے کہیں ہم اس دور سے نہ گزر رہے ہوں کہ بڑی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے لیٹ آتے ہیں. میں وہاں مسجد میں بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں, لیکن نماز کو ایسے ادا کرتے ہیں جیسے سر سے اتار کے پھینک دی. نماز تو ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کو حلاوت اور لذت محسوس ہو, پتہ چلے کہ کوئی واقعتاً اللہ سے لو لگا کے کھڑا ہے. تو باقی اگر کسی کو خارش کی ضرورت پیش آئے بھی تو اس کو ایک ہاتھ سے خارش کرنی چاہیے. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. عمل کثیر کی علماء نے کئی تعریفیں کی ہیں. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ نماز میں انسان ایسا کھڑا ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں. اب ایک بندہ دونوں ہاتھوں سے خارش کر رہا ہے, دونوں ہاتھوں سے لگا ہوا ہے, بندہ کہتا لگتا ہے اس نے قیام کی حالت ہے, ہاتھ باندھنے کی ہے, اس نے لگتا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں, یہ نماز میں نہیں. تو ایسے عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی. یا دوسری تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ وہ کام جو دو ہاتھوں سے کرنے کا ہے وہ چاہے ایک ہاتھ سے بھی کرے تب بھی اس سے نماز فاسد ہو جاتی. تو اس لیے نماز کے اندر اس طرح کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. اور بھئی کسی کا کوئی سوال؟ دیکھو نماز کے دوران پہلے نمبر پر تو انسان کو اپنا موبائل بند رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر پر موبائل اگر نماز کے دوران انسان کا بجے تو اب جماعت میں کھڑا ہے تو اس کو فوراً بند کرنا چاہیے. اب یہ تقوی میں جناب کھڑا ہوا ہے کہ میں ہاتھ ڈالوں گا میرے خشوع و خضوع میں فرق آئے گا. خشوع و خضوع تو نے پوری مسجد کا تباہ کر دیا. اب جو ہے ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کے کم از کم جس سے کم حرکت ہو اس کے ساتھ اس طرح اپنے موبائل کو بند کر دے. موبائل کو نکال کے اس میں دیکھ بھی لیا کال کس کی آئی ہے اور پھر جناب اس کو بند کیا, تو یہ تو نماز تو نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, میں نے سعودی عرب میں خود دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کی کال آ گئی, وہ عرب تھا. اب اس نے موبائل نکال کے کہہ رہے موبائل کے اندر کہتا ہے انا فی الصلاۃ کلم بعد الصلاۃ, بند کر کے جیب میں ڈال دی کہ میں نماز کے اندر ہوں, نماز کے بعد بات کرنا. تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. جب موبائل نہیں سکے 35 سال پہلے دنیا زندہ نہیں تھی اس وقت. موبائل کا جڑا گھنٹی بجتی ہے تو علاج ہے بھی بندہ گھر رکھ کے آوے 20 منٹوں بعد تو گھر نہیں چل جائے. بالکل جی بالکل. اور بھی کسی کا کوئی سوال؟ دیکھو سجدے بائی کا سوال بہت اچھا ہے کہ سجدے کے اندر اگر انسان کے پاؤں اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے. سجدے میں ایک دیکھو سجدہ 6 چیزیں سجدے کے اندر انسان کو زمین پر لگانی چاہیے. 6 چیزیں: پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں. یہی وہ 6 جگہیں ہیں جس کے اوپر میت کے اندر ہم خوشبو لگاتے ہیں. 6 جگہوں پر سنت ہے کہ میت کی 6 جگہوں پر خوشبو لگائی جائے. اب اگر نماز کے دوران ایک تو وہ بندہ ہے کہ پاؤں لگنے کے بعد اٹھ گئے تو پھر تو کوئی بات نہیں, اس سے نماز ادا ہو جائے گی.
ایک وہ ہے کہ جس نے پورے سجدے میں ہی پاؤں نہیں لگائے، پورے سجدے میں پاؤں اٹھائے رکھے، ذرہ برابر بھی نیچے پاؤں نہیں لگائے، تو ایسے شخص کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کو نماز دوبارہ دہرانی چاہیے۔ باقی یہ بھی بری عادت ہے اور مکروہ کام ہے نماز کے اندر کہ کبھی پاؤں لگا لو، کبھی اٹھا لو، کبھی لگا لو، تو یہ غلط طریقہ کار۔ ہاں؟ غیر محرم کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ ہے کہ ایک ہے سلام، ہمارے عرف میں لوگ سلام اور مصافحے میں فرق نہیں کرتے، سلام اور مصافحے میں فرق ہے۔ دیکھو جو مصافحہ ہے وہ تو کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت ہم کسی سے نہیں کر سکتے، وہ تو بالکل ہی ممنوع ہے مصافحہ۔ جو سلام اگر انسان کو دیکھے کہ کوئی پردے کی حالت میں ہے اور خاص طور پر کوئی بوڑھی اماں ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے جو قابل شہوت نہیں، زیادہ عمر کی عورت ہے، تو ایسی عورت کو انسان سلام کر سکتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ باقی عام طور پر فتنے کی وجہ سے کہ سلام ہوتا ہے تو سلام سے پھر آگے کام چلا جاتا ہے، تو اسی لیے فتنے سے ڈرتے ہوئے انسان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرے اس طرح کے جہاں علاقے، دیکھو اگر مثال کے طور پر کہیں بھی فتنے کا آپ نے دیکھا کہ بھئی سلام کا کوئی جواب نہیں دیا تو یہاں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ جواب تو دے سکتے ہیں سلام کا، لیکن پھر بھی میں نے بتایا کہ فتنے کا ڈر یہ ہے کہ فتنہ دیکھے، کہ فتنہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا، سلام میں پہل کیا تو بات آگے نکل جائے گی، تو اس لیے شریعت لوازمات زنا سے بھی منع کرتی ہے کہ جس سے لوازمات ہوں، انسان آہستہ آہستہ رستہ اپناتے آگے نکل جائے۔ اگر کہیں مجبوری میں کہہ بھی دیا، لے بھی لیا تو گناہ نہیں، لیکن بقصداً اب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جائز ہے، آپ وہ ہر کسی سے سلام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی بھائی، دجال کیا؟ دجال کے بارے میں پہلے بھی سوال آیا تھا، بتایا تھا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جو ہے بستی ہے، جو ہے یہودیہ نامی بستی ہے، وہاں سے اس کے ساتھ کئی یہود نکلیں گے، اور یہ جو دجال نکلے گا بڑا طاقتور قسم کا ہوگا، اور یہ قرب قیامت میں آئے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور دجال کسی اور قوم میں تو نہیں آیا، لیکن اس امت کے اندر آئے گا دجال، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر وفات تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور بہت طاقتور ہوگا۔ ظاہری دنیا میں دیکھنے والے لوگ اس کی طاقت پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے پیروکار بن جائیں۔ یہ درمیانی جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ رب کانا نہیں ہوتا، دجال کانا ہو۔ اور بھائی مفتی صاحب، غیر محرم عورت جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ملک میں دوسرے شہر میں جانا ہو، اکیلی سفر کر سکتی ہے؟ ہاں بھائی کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو جو غیر محرم عورت ہے وہ اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ شرعی سفر 77 کلومیٹر یا 77.25 کلومیٹر مفتیان کرام نے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن اور 3 رات، اس کا اندازہ آج کے دور میں 48 میل یا 77.25 کلومیٹر کے حساب سے عورت نے جب بھی سفر کرنا ہو، اتنا لمبا سفر وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے۔ اس لیے بہت سارے لوگ عمرے پہ جاتے تو ثواب کی نیت سے عمرے کے لیے، عورت لیکن بغیر محرم کے چلی جاتی ہے تو یہ گناہ ہے، اور یہ ہماری پابندیوں میں سعودی عرب کے قانون میں شامل ہے کہ عورت جب سفر کے لیے آئے تو کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ آئے۔ لیکن پاکستانی بھی ہر قانون کا توڑ نکال لیتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کر اپنا محرم بنا لیتے ہیں۔ اب بندہ جائے عمرے کے لیے، نفلی کام، اس میں جھوٹ بھی بولے، گناہ بھی کرے، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں بھائی۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ چلیں، جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق